جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، جس طرح کہ ہم نے مسلم امہ اور ان کو جو جدید مسائل فیس کرنے پڑ رہے ہیں ان کا ذکر آج ہم نے کرنا ہے۔ اور اس میں جو سب سے پہلا جو ٹاپک ہمارے پاس ہے وہ فرقہ واریت کا ہے۔ آج دنیا بھر میں مسلمان جن مصائب اور آفات کا شکار ہیں ان کا سب سے بڑا سبب آپس کا تفرقہ اور خانہ جنگی ہے، ورنہ عددی لحاظ سے اور مادی حساب سے اور وسائل کے لحاظ سے اگر آج امت مسلمہ کو دیکھا جائے تو ہمارے پاس اتنی بڑی طاقت موجود ہے، اس سے پہلے کبھی بھی ہمارے پاس اتنی طاقت موجود نہیں تھی۔ آج ہم لوگ جو ہیں وہ ایک امت کی بجائے بلکہ ایک منتشر ہجوم بن چکے ہیں، اور جس میں دور دور تک ہمیں جو ہے کسی اتحاد کا امکان دکھائی نہیں دیتا۔ وہ بات بھی پرانی ہے جب اس امت میں سیاسی، نسبی، نسلی، لسانی، وطنی اور طبقاتی تفرقہ تھا۔ آج اس امت کو جس تفرقے کا سب سے زیادہ واسطہ ہے اور جو سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ دین اسلام کے نام پر ہے، جس میں ایک فرقہ اپنے مخالف فرقے پر سب و شتم یعنی گالی گلوچ کرتا ہے، دشمنی، یہاں تک کہ قتل و غارت گری سے بھی گریز نہیں کرتا۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فرقہ واریت ہوتی کیا ہے۔ تو فرقہ کے جو معنی ہیں وہ جماعت یا گروہ کے ہیں، اور یہ لفظ فرق سے نکلا ہے جس کے معنی الگ کرنا، جدا ہونا کے ہیں۔ دوسری الفاظ میں فرقہ کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ فرقہ کسی بھی مذہب، جماعت، چاہے سیاسی ہو یا مذہبی ہو، یا کسی بھی گروپ کا ایک ذیلی حصہ ہوتا ہے جو اپنے الگ خیالات و نظریات کی وجہ سے الگ ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فرقہ واریت کا مطلب ہے الگ الگ گروہوں اور جماعتوں میں بٹ جانا، اور یہ گروہ بندی نظریاتی ہو یا عملی ہو یا عقلی ہو، الغرض فرقہ واریت ہی کہلائے گی۔ اس کی ایک تعریف کچھ ان الفاظ میں بھی ملتی ہے کہ فرقہ واریت گروہی سوچ پر مبنی ایسے منفی رویے کا نام ہے جس میں ایک مسلک یا مذہب والا اپنے مقابل کا احترام نہ کرے اور مقابل مسلک و مذہب کے پیروکاروں کے ساتھ نفرت اور تعصب کا برتاؤ کرتے ہوئے اپنے موقف کو ٹھونسنے کی کوشش کرے۔ ایسے مزاج اور رویے کو فرقہ پرستی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ فرقہ واریت کیوں پیدا ہوئی، اس کی وجوہات کیا تھی۔ سب سے پہلا اور جو اہم مسئلہ ہے وہ فروعی مسائل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر خصوصی کرم یہ ہے کہ اس نے ختم نبوت کے بعد ہدایت کو باقی رکھنے کا بھرپور انتظام کیا۔ اس کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ دین کی بنیادوں یعنی قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل طور پر محفوظ کر دیا۔ یہ حقیقت قرآن مجید میں بیان بھی ہوئی ہے اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔
اس پوری فکری اور عملی دینی روایات میں کچھ اصولی اور بنیادی باتیں ہیں اور کچھ فروعی چیزیں ہیں، کچھ اصل اور بنیادی احکام ہیں اور کچھ ان کے حصول میں مددگار ہوتے ہیں۔ کچھ احکام مقاصد کا درجہ رکھتے ہیں اور کچھ سد ذرائع، یعنی ان چیزوں کو روکنا یا روکنے کا کام کرتے ہیں جس سے انسان حرام میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ کچھ چیزیں بالکل واضح ہیں، بین ہیں، روشن ہیں، اور کچھ کو جان بوجھ کر مبہم اور غیر واضح چھوڑ دیا گیا ہے۔ فرقہ واریت کو پیدا کرنے والی سب سے بنیادی چیز دراصل یہی ہے کہ لوگ اصل چیزوں کو چھوڑ کر اور جو غیر اہم چیزیں ہیں، جو فروعات ہیں، ان کو اپنی دعوت کا موضوع بنا لیتے ہیں۔ اگر ہم اس کی ایک اگزامپل دیں تو ہمیں سب سے اس کی بڑی اگزامپل آمین بالجہر کا معاملہ، یعنی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا۔ اس آمین کی آواز کتنی بلند ہو، یہ سراسر ایک فروعی مسئلہ ہے، اس لیے اس پر اہل علم میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس اختلاف سے نہ نماز باطل ہوتی ہے اور نہ اللہ کے ہاں اس کی قبولیت پر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بحث اگر اہل علم کے درمیان رہے گی تو وہ اپنی تحریروں میں اسے موضوع بنا لیں، اس پر تحقیق کریں، اپنی مجالس میں اس پر تبادلہ خیال کریں، دلائل کا تبادلہ کریں، ایک دوسرے پر اپنا نقطۂ نظر واضح کر کے انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں، تو اس سے کوئی فساد نہیں ہوگا۔ یوں سمجھ لیں کہ کوئی ایک نئی بیماری آ گئی، چلیں جیسے آپ کورونا کو دیکھ لیں۔ اب جو کورونا کے حوالے سے جو ڈاکٹرز ہیں، جو بی فارماسسٹ ہیں، ان کا کام کیا ہے کہ وہ مختلف نظریات کے اوپر بحث کریں، مختلف ادویات پر بحث کریں اور پھر ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ میڈیسن بہتر ہے، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے۔ اس لیول پہ آئیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کیا کریں کہ ہم جیسے لوگ جن کا میڈیکل بیک گراؤنڈ زیرو ہے، جن کو میڈیسن کے کسی چیز کا الف بے کا پتہ نہیں، اگر ہم اس کی طرف آنا شروع ہو جائیں تو پھر ہم کیا کریں گے کہ جیسے ہم لوگوں نے بڑی بھونڈی سی کوششیں کرنا شروع کر دیں جی۔ کبھی ہم نے کیا کیا، کسی جڑی بوٹی کا نام لگا دیا کہ یہ جو جڑی بوٹی، ایک سنان بوٹی کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ جڑی بوٹی کورونا کے لیے بڑی اہم ہے، اور کبھی اس کی جو قیمت تھی وہ 400 روپیز کے حساب سے کچھ ملتی تھی، وہ پر کے جی یا پر جو بھی تھا اس کا، اور آج اس کی قیمت 2400 روپے چلی گئی۔ کیونکہ ہم جیسے لوگوں نے کیا کیا کہ کچھ نہ کچھ ہم لوگوں نے کام کرنا شروع کر دیے، کبھی کسی کا نام لے دیا، رزلٹ نکلا کہ مارکیٹ میں اس کی قیمت بڑھنا شروع ہو گئی۔ تو یہاں بھی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب علماء کرام کے درمیان یہ بات رہے گی، علماء سے مراد کون ہے؟ جو اسکالرز ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، مختلف احادیث لے کے آئیں گے، ان کے لیول تک تو یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ چیزیں ممبروں کا موضوع بنی، یعنی مساجد میں آنا شروع ہو گئیں، واعظ و تبلیغ کا مواد قرار پائیں، دعوتی تحریروں اور تقریروں میں زیر بحث آنے لگیں، ہدایت اور گمراہی کا معیار یہ قرار پائیں کہ جس نے اونچی آواز میں کہہ دیا ہدایت والا، جس نے نہیں کہا وہ گمراہ ہو گیا، یہ معاشرے میں فرقہ بندی اور بدترین فساد پھیلانے کا سبب بن گئی۔ تو مینس کہ جب وہ چیزیں جو فروعی مسائل ہیں، جن کا تعلق دین کے اصل سے نہیں ہے، اور جب وہ اسکالر سے نکل کر عام لوگوں کے اندر زیر بحث آئیں گی، وہ اس پر بحث کرنا شروع کر دیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ فرقہ واریت لامحالہ طور پر پیدا ہو جائے گی۔ دوسری جو اس کی ریزن ہے وہ جہالت اور جذباتیت بھی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے جو بڑے بڑے اہل علم تھے، جب وہ رخصت ہو گئے تو ان کی جگہ کچھ ایسے لوگ آ گئے ان کے مسند پر جن کا علم و تحقیق سے کچھ زیادہ واسطہ نہیں ہوتا۔ یہ اپنے بزرگوں کا نام تو لیتے ہیں
مگر شاذ ہی کبھی اسلاف بزرگوں کی کتابیں انہوں نے پڑھی ہوتی ہیں۔ یہ علم کی تو بات کرتے ہیں مگر مسلمانوں کی شاندار علمی روایت کی انہیں کوئی خبر نہیں ہوتی۔ ان کا کل سرمایہ علم اپنے مسلک، اپنے گروہ، اپنی تنظیم اور اپنی جماعت کا لٹریچر ہوتا ہے، وہ صرف اسی کو پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کا لٹریچر اپنے نقطۂ نظر کو درست ثابت کرنے کے لیے لکھا گیا ہوتا ہے۔ یہ کبھی سلف و خلف کے تمام علم اور تمام اہل علم کی آراء اور ان کے دلائل کا بیان نہیں ہوتا۔ اس لٹریچر میں اگر کبھی دوسروں کی بات نقل ہوتی ہے تو صرف اس لیے کہ اس پر تنقید کر کے اسے غلط ثابت کیا جا سکے، ورنہ اپنی بات اور اپنے نقطہ نظر کو اس میں آخری حق بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو جذباتیت پن انسان کی پائی جاتی ہے یا ان کی دین کی طرف جو ہے وہ سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، تو یہ دوسری ریزن بنتی ہے فرقہ واریت کی۔ اچھا، پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر، موقع محل سے ہٹ کر، پس منظر کو نظر انداز کر کے کسی کو بات کو بیان کرنا، یعنی جو منافقین اور جو مستشرقین، فرقہ واریت اور گروہی تعصب پھیلانے والے لوگ کیا کرتے ہیں، کسی عالم کی پوری زندگی اور شخصیت کو نظر انداز کر کے اس کی تحریر کا ایک جز لے کر سیاق و سباق سے کاٹ کر اور کفر کا فتویٰ ایجاد کر لیتے ہیں۔ وہ اپنے نقطہ نظر اور مفروضوں کو حق کا معیار سمجھتے ہیں اور سامنے والے کی بات کو عین باطل قرار دیتے ہیں۔ وہ جھوٹ اور دروغ گوئی کا سہارا لے کر کسی بھی فرد، گروہ اور اس کتاب کے خلاف ایسی بھرپور مہم چلاتے ہیں کہ سادہ اور معصوم لوگ اس کا نام سن کر کانوں پر ہاتھ رکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ مینس کہ کسی بھی بزرگ کی بات، کسی بھی بڑے اسکالر کی بات کو یہ نہیں دیکھنا کہ اس پہ اوپر کیا کہا گیا ہے، لیکن وہ لائن جو ان کے مفاد کی ہوئی اسے لے کر پھر کیا کریں گے کہ مختلف قسم کے فتاوے جو عام لوگوں نے اپنے جیبوں میں رکھے ہوتے ہیں، جب چاہیں جس کو چاہیں فتاوہ جو ہے وہ جاری کر دیتے ہیں۔ تو یہ سیاق و سباق موقع محل سے بات ہٹ جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا جوک میرے ذہن میں آ رہا ہے، پچھلے دنوں مجھے پڑھنے کا ایک جگہ پہ اتفاق ہوا، یہ یہاں بھی سیاق و سباق کے حوالے سے بالکل موقع محل کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک عام سا آدمی جو مولوی تھا، اس نے کیا کیا کہ وہ ایک سکھ آدمی کے ساتھ وہ اس سے سامان خریدتا تھا، اس کی دکان تھی، کافی عرصے سے اسے پیسے نہیں دے رہا تھا، تو سکھ نے اسے جو ہے وہ کیا کیا کہ اسے کہا کہ تم جو ہے کیا کہہ سکتے ہو مجھے پیسے واپس کرو۔ جب اس نے سختی کی تو اس آدمی نے کیا کیا کہ مسجد میں آ کر اعلان کیا کہ لوگوں سنو، وہ جو ہمارے محلے میں سکھ رہتا ہے، جو اس کا اپنا فرقہ تھا، اس نے اس کا نام نہیں دوسرے فرقے کا نام لیا، کہ میں ظاہر ہے کہ اس فرقے کا نام لینا پسند نہیں کروں گا لازمی طور پر، چونکہ ہم فرقہ واریت کی طرف خود اس طرف نہیں ہم جا رہے کہ ہم کسی کو انڈیکیٹ کریں، لیکن اس نے کہا کہ جو اس کا اپوزٹ فرقہ تھا کہ وہ سکھ اس فرقے میں شامل ہو گیا ہے، لہذا اب وہ مسلمان نہیں رہا۔ تو کیا کیا کہ لوگوں نے یعنی وہاں سے بھاگے مسجد سے، جوتے اٹھائے، ڈنڈے اٹھائے، سکھ کو باہر نکالا، مارنا شروع کیا۔ اس نے پوچھا کہ کیوں مار رہے ہو؟ اس نے کہا تم نے وہ فرقہ جو ہے وہ جوائن کر لی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ فرقہ ہوتا کیا ہے، مجھے یہ تو بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں نہیں پتا، تم نے وہ جوائن کیا ہے۔ اتنی دیر میں ایک آدمی وہاں سے گزرا تو پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ اس نے یہ فرقہ اختیار کر لیا ہے، اس لیے ہم اس کو مار رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی کہ جس فرقے کا تم ذکر کر رہے ہو یہ فرقہ تو مسلمانوں کا فرقہ ہے، اس سے سکھ کا کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم پھر مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، اس سے پھر پوچھیں گے کہ مولوی صاحب کیا جواب دیتے ہیں۔ آئی ایم سوری ٹو سے، تو یہ تھا تو ایک جوک، لیکن یہ دیکھیں کہ موقع محل کو چھوڑ کر، سیاق و سباق کو دیکھ کر، پس منظر کو چھوڑ کر بس ہم دوسروں کی باتوں کو مان کر کیا کر سکتے ہیں کہ فرقہ بندی کے اندر پڑے رہتے ہیں۔ اس کی ایک اور وجہ کیا ہے کہ جھوٹے پروپیگنڈا کو بغیر تحقیق کے پھیلا دینا۔ ان تمام وجوہات کے ساتھ ساتھ کچھ اور اخلاقی جو کمزوریاں بھی اس گروہی تعصب
اور فرقہ واریت میں اضافہ کا سبب بن جاتی ہیں۔ یہ کہ الزام و بہتان تراشنے والا کوئی ایک شخص ہوتا ہے، مگر باقی لوگ کار ثواب سمجھ کر اس کو پھیلانے لگتے ہیں، اور یوں فرقہ واریت کو ہوا ملتی رہتی ہے۔ مین کہ وہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ جو آدمی جو بات کہہ رہا ہے، کیا وہ جو بات ٹھیک ہے، کیا اس بات کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے، یا یہ بات وہ خود اپنی طرف سے کہہ رہا ہے۔ تو ایک جھوٹا پروپیگنڈا سٹارٹ ہوا اور باقی لوگوں نے آنکھیں بند کر کے اس پر عمل شروع کر دیا، تحقیق نہیں کی، تو اس کا نتیجہ پھر انہی حالت میں نکلتا ہے۔ اور اس کے بعد اب ہم کس طریقے سے اس فرقہ واریت کو ختم کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، اس فرقہ واریت کو جو آج ہم بہت بری طرح اس کا شکار ہو چکے ہیں، اس کو ختم کرنے کی کچھ تجاویز ہیں۔ ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عقائد اور اعمال کے جو کامن آسپیکٹس ہیں ان کو تلاش کیا جائے، اس سے باہمی اخوت اور اتحاد کو فروغ دیا جائے، اور تمام تر جو فروعی مسائل ہیں، یعنی وہ اختلافات کو جو باعث بنتے ہیں، اس کا خاتمہ کیا جائے۔ پھر جو متنازع اور تنقیدی اسلوب تبلیغ، کہ جب ہم تبلیغ کریں تو اس کا رویہ ہمارا متنازع قسم کی چیزوں کو لے کے نہ آیا جائے، لوگوں پہ تنقید کرنا نہ ہو، بلکہ پازیٹیو اور غیر تنقیدی اسلوب تبلیغ کو اختیار کیا جائے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ حقیقی رواداری کا عملی مظاہرہ کیا جائے، اور قرآن مجید کی جو آیت نمبر 256 سورہ بقرہ کی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے کسی بھی آدمی کے، اس کا جو بھی سیکٹ ہے ہم اس پر جبر نہیں کریں، ہم زبردستی نہ کریں کہ تم اس کو تبدیل کر دو، تم غلط ہو، تم یہ ہو، تو ان چیزوں سے اوائڈ کیا جائے۔ اس کے بعد دینی تعلیم کے لیے مشترکہ اداروں کا قیام عمل میں لایا جائے، تاکہ آپس میں پائے جانے والی غلط فہمیاں جو ہیں وہ ساری کے ساری ختم ہو جائیں۔ پھر علماء جو ہیں ان کے لیے جدید عصری تعلیم کا اہتمام کیا جائے، تاکہ مناظرانہ اور مجادلانہ بحث کرنے والا جو طریقہ ہے اس طرز عمل کا خاتمہ ہو سکے۔ پھر اس کے بعد فرقہ پرستانہ جو سرگرمیاں ہیں ان کے خاتمے کے لیے کچھ جو ہے وہ قانونی جو سٹیپ لیے جا سکتے ہیں، اور وہ سٹیپ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ منافقانہ اور جو خفیہ فرقہ پرستی کر رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے اور ان کو ڈسکریج کیا جائے۔ پھر جتنے بھی ہمارے مکاتب فکر ہیں ان کے نمائندہ جو علماء ہیں ان پر ایک مشتمل قومی سطح کے اوپر ایک سپریم کونسل بنائی جائے، اور تمام معاملات جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ان کے اسکالرز ہیں وہ بیٹھ کر ڈسکس کریں، تاکہ وہ بہتر طریقے سے علم کو اور دین کو جانتے ہوں۔ پھر جو ہنگامی جھگڑے جو ہو جاتے ہیں اس کے حل کے لیے سرکاری سطح پر بھی ایک مستقل مصالحتی کمیشن قائم کیا جائے، اور پھر مذہبی سطح پر منفی اور تخریبی جو سرگرمیاں ہیں جو لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں ان کے خلاف عبرت ناک قسم کی سزاؤں کا نفاذ عمل میں لایا جائے، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم پھر اس جن پر قابو پا سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہم اس کو کنکلوڈ یوں کر سکتے ہیں کہ ہم اس فرقہ واریت کی لعنت پر قابو پا لیں، اس جن پر قابو پا لیں، تو ہمیں قرآن مجید کے اس حکم کو، وہ کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس میں اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں فرقہ نہ ڈالو، اسے اپنا حرز جان بنانا ہوگا۔ برداشت، اخوت اور رواداری کو اپنائیں، اور ہم اپنے آپ کو ایک جسم کی مانند متحد ہو جائیں، اور ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہماری نجات فرقہ پرستی میں نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف اور صرف ان کی پیروی میں ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک ٹاپک تھا، دوسرا ٹاپک ہم انشاءاللہ اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اگر اس وقت 5 منٹ ہم لوگ کرتے ہیں کہ کسی کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو مجھ سے ڈسکس کر لیجیے گا۔
میں پھر اس کے بعد آپ کو نیکسٹ ٹاپک اسٹارٹ کروں گا. جی.